بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کو غار کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید کی 18ویں سورہ کہف میں آیا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 3، 5 اور 7 تھی، لیکن 7 پر زیادہ اتفاق ہے اور ایک ان کا کتا تھا۔ بہرحال یہ لوگ دین حق کو قبول کر کے ہدایت پا گئے۔ یہ متقی اور ہدایت یافتہ لوگ تھے جو شرک سے بیزار اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ ان نوجوانوں کے بارے میں بعض سلف کا کہنا ہے کہ یہ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بڑا سخت اور سرکش تھا، سب کو شرک کی تعلیم دیتا اور سب سے بت پرستی کرواتا تھا۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ عید منانے میلے میں گئے تو وہاں انہوں نے بت پرستی کا تماشا دیکھا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی ایک باطل اور لغو چیز ہے، عبادت اور ذبح تو صرف اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ وہ سب ایک ایک کر کے ایک درخت تلے جمع ہو گئے اور آپس میں طے کر کے ایک جگہ مقرر کر لی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کو اس کی شکایت کی۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور ان سے باز پرس کی، تو انہوں نے نہایت دلیری کے ساتھ حق کو اپنانے کا اعلان کیا اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت سے صاف انکار کیا۔ بادشاہ نے انہیں مہلت دی کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وطن اور اپنی قوم کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ان نوجوانوں نے شہر سے دور ایک پہاڑ پر موجود گہرے غار میں پناہ لی۔ جب یہ نوجوان اس غار میں گئے تو ان پر غنودگی طاری ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ مشہور قول یہی ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں برابر دائیں اور بائیں کروٹ دلاتا رہا۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی دیر سوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ وہ شہر سے کھانا لے کر آئے۔ جب وہ نوجوان شہر گیا اور اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار حیران رہ گیا، وہ کئی صدیاں پرانا سکہ تھا۔ بہرحال اس طرح اللہ پاک نے ان نوجوانوں کو اس ظالم بادشاہ سے نجات دلائی۔ وہ نوجوان کچھ عرصے بعد اسی غار میں انتقال کر گئے اور مشہور قول یہی ہے کہ اسی غار میں دفن کیے گئے۔